ہو۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 71، آیت نمبر 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور پڑھو علیہم ان پر، نبأ خبریں، نوح علیہ السلام کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، اذ جب، قالا اس نے کہا، انہوں نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر، کانا ہے، کبرا بھاری یا گراں، علیکم تم پر، مقامی میرا قیام، وتذکیری اور میری نصیحت کرنا، میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ پس اللہ پر، توکلتو میں نے بھروسہ کیا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا رہنا اور اللہ کے آیات کے ساتھ نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ فَأَجْمِعُوا پس تم مقرر کر لو، امرکم اپنا کام، وشرکاءکم اور تمہارے شریک، ثم پھر، لا یکن نہ رہے، امرکم تمہارا کام، علیکم تم پر، غمتن کوئی شبہ، ثم قضوا پھر تم کر گزرو، الیہ میرے ساتھ، ولا اور نہ، تنظرون مجھے مہلت دو۔ سو تم اپنی تدبیریں جو کچھ تم کر سکو اپنے شریکوں کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ تدبیریں تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہو، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن پھر اگر، تولیتم تم منہ پھیر لو، فما سألتکم تو میں نے تم سے نہیں مانگا، من اجرن کوئی اجر، ان صرف، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی اللہ اللہ پر۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو، منہ موڑ جاؤ، تو میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ، ان اجریہ الا علی اللہ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں رہوں، من المسلمین فرما برداروں میں سے۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں۔ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا ربنا وإلیک المصیر۔ فکذبوہ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فنجیناہ سو ہم نے اسے بچا لیا، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ، فی الفلک کشتی میں، وجعلناہم اور ہم نے انہیں بنایا، خلائف جانشین، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ فانظر سو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، منذرین ڈرائے گئے لوگوں کا۔ سو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، رسولاً کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم
وہ آئے ان کے پاس بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، فما تو نہیں کانو وہ تھے لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بیما ساتھ اس پر جو کذبو انہوں نے جھٹلایا، بھی اس کو من قبل اس سے پہلے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا یہ نہ ہوا کہ اس کو پھر مان لیتے، کذالک اسی طرح نتبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی اوپر قلوبی دل معتدین حد سے بڑھنے والوں کے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام، الی فرعون فرعون کی طرف، و ملئہ اور اس کے سردار، بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں اپنے معجزات دے کر بھیجا، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور وہ تھے قومم لوگ مجرمین گنہگار، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ گنہگار لوگ تھے۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالو وہ کہنے لگے، ان بے شک ہذا یہ لسحرم البتہ جادو، مبین کھلا۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صدق اللہ العظیم۔ چلیے ابھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تفسیر اس کی سمجھ لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات یہاں سے پہلے ہی حصے میں کتنی زیادہ، یہ ظاہری طور پر پوشیدہ تو ولا عالم کتنی ہی زیادہ اس میں نشانیاں موجود ہوں گی، لیکن ظاہری طور پر دیکھیے کہ وَاتْلُو اور پڑھو۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ شروع سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں دنیاوی طور پر کوئی استاد ان کا نہیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے عظیم ہستی ہیں، تو ان کے استاد اگر دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت شاگرد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ براہ راست ان کا تعلق، براہ راست ان کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوئی، ان کا ظاہری طور پر کوئی استاد دنیاوی طور پر نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پڑھو۔ تو یہ دیکھیے کہ جنہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ان کے سامنے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہوں نے کسی سے دنیاوی طور پر پڑھا نہیں ہے، تو پھر کیسے ان کو وہ پڑھ کے سنائے ان کو واقعات، کیونکہ انبیاء کے واقعات ایسے تو نہیں تھے کہ انہوں نے مکہ والوں نے یا مشرکین مکہ نے پہلے سن رکھے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون بتا رہا ہے؟ تو صرف اتنے حصے میں دیکھیے کہ پہلی بات تو یہاں پر یہ دلیل ملتی ہے کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی یہی سبق بتاتے رہے ہیں کہ توحید ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، توحید کی ہی وہ تبلیغ کرتے رہے، رسالت کی ہی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تبلیغ کرتے رہے اتنا ہی وہ انکار کرتے رہے، جتنا وہ کہتے رہے تو وہ اتنا ہی جھٹلاتے رہے، جتنا حق کی تبلیغ ہوتی تھی اتنا ہی وہ حق کا انکار کرتے تھے۔
اتنا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں پر انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی دی جائے کہ پہلے بھی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں ان کی قوم نے ان کو ہمیشہ پہلے جھٹلایا ہی تھا۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جو جتنے مشرکین مکہ ہیں یا اور کفار ہیں ان کو عبرت ہو کہ نبیوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا تو کتنی ہی قومیں پہلے برباد ہو چکی ہیں۔ ان کو اللہ نے ان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی دی اور ظاہری بات ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے نبیوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، نبیوں کی امتوں کے ساتھ جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا، اور عاجزی کے ساتھ جو جو عمل آپ کریں عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ظاہر آپ کر رہے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ نہ اٹھائے بلکہ ہمارا خاتمہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ ہو۔ ان جتنے ہی مقصد ہیں ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ یہ ان کی جیسے ہم شروع میں یہ کہہ رہے بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر پڑھا نہیں تھا، تو ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی آ گئی کہ جب انہوں نے دنیاوی طور پر پڑھا نہیں تو کون ان کو بتا رہا ہے، گزشتہ قوموں کے تذکرے کون بتا رہا ہے کہ دنیاوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے کہ یہ اگر آپ کسی کو دنیا میں اگر کسی کو کہتے ہیں یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو پڑھا لکھا نہیں، تو اس کی خامی گنی جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ وہ دنیاوی طور پر کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے ایسے ایسے واقعات بتائے کہ جو ان کو خود بھی اتنے صحیح پتہ نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر جب حضرت نوح علیہ السلام کا آگے دیکھیں اتنے سے آیت میں کتنی زیادہ تفسیر ہو جاتی ہے، یہ ظاہری طور پر ہے، اور پوشیدہ واللہ علم کتنے اور ہوگی۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میرا یہاں پر رکنا، تم لوگوں کی بستی میں رکنا تمہیں تکلیف دیتا ہے، اور میں جو تمہیں اللہ کی آیات سے اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں وہ تمہیں بھاری گزرتا ہے، تو جو مرضی کرنا ہے کر لو، میرا تو بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ان کی قوم جو بچ گئی تھی وہاں سے پھر پوری دنیا ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ اتنا عرصے اتنے سال کی، لیکن پھر بھی ان کی قوم نے مسلسل انکار کرتے رہے اور وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کتنی دلیری کے ساتھ وہ اکیلے تھے لیکن پھر بھی کتنی دلیری کے ساتھ وہ جواب دیتے کہ جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، اور پھر جو اپنی تدبیر سب مل کر کرو، حتمی طور پر کرو، تو اس کو پختہ کر لو کہ کہیں پر کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اور جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے تم کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ یہ تو جو جن چیزوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ مجھے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، فرق تو تب پڑتا کہ جب مجھے تمہارے سے کچھ لالچ ہوتی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ، پھر تم اگر منہ موڑ لو تو میں نے تو تم سے کچھ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ تو ہے ہی نہیں کہ میری کوئی تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے تم نے کہ اگر میں یہ کام نصیحت کا جاری رکھوں گا تو تم میری تنخواہ بند کر دو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے، تو مجھے تو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں اور اللہ کی فرما برداری ایسے کروں کہ جو اللہ کا حکم ہو میں اس کو بجا لاؤں۔ تو ہم یہاں پر رک کے دعا کرتے ہیں کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سنا اور ہم نے بھی اسی طریقے سے اطاعت کی کہ جیسے اللہ کے محبوب بندوں نے اطاعت کی۔ اللہ ہماری بشری کمزوریوں کو نہ دیکھتے بلکہ ہمارے ایک زبان سے کہے گئے الفاظ کا پاس رکھتے ہوئے ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ صرف ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اور ان کی قوم کتنی بے حس تھی کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو آپ علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، تو وہ انہی کے بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ
کہ انہوں نے فکذبوہ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلایا. پھر اللہ نے جواباً ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ایک حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس وقت وہ وہاں پر بالکل صحرا تھا اور وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ تب بھی وہ آپ علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے کہ یہاں پہ تو صحرا میں کشتی کا کیا کام. اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اتنا بڑا وہ ایک جہاز تیار کیا، اور اللہ کے حکم سے جن جن جانداروں کو اللہ نے حکم دیا ان سب کا ایک ایک جوڑا اللہ نے، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی اس میں سوار ہوئے. تو اس بجز ان کے سوائے ان کے اور دنیا میں کوئی بھی بچا نہیں، سب ہی غرق ہو گئے. تو اللہ نے صرف کشتی والوں کو بچا لیا، اور نہ صرف بچایا بلکہ ان کے بعد جو غرق ہونے والوں کے بعد اللہ نے ان کشتی والوں کو زمین پہ نائب بنا دیا، ان کو جانشین بنا دیا، اور جو لوگ جھٹلاتے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو جن کو ڈرایا گیا، جن کے اوپر ہماری آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں اور پھر بھی وہ انکار کرتے رہے، تو پھر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آئے، اور بھی بہت سارے نبی آئے اور اپنی قوموں کی طرف آئے، اور وہ بھی اپنی قوم کو اسی طریقے سے ہی روشن نشانیوں کے ساتھ وہ ان کو بلاتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں لکھا تھا. تو اس طریقے سے جیسے وہ پہلے جھٹلاتے رہے، تو ان رسولوں کی امتوں نے بھی ان کو ایسے ہی جھٹلایا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اسی طریقے سے جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا کفر میں، حق کو دیکھتے ہوئے بھی اور اپنی ضد اپنی انا کی خاطر وہ مسلسل جھٹلاتے رہتے کہ ہم کیوں مانیں. جیسے ابھی یہود ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ آخری نبی ہم میں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوا، اور وہ صرف اس ضد کی وجہ سے، اس اوناد کی وجہ سے وہ جھٹلاتے رہے ہیں، تو ابھی تک جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ ایسے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ سنو، پھر جب میرے سامنے آؤ گے تو پھر میں تم سے بات کر لوں گا. پھر ان انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی گزرے ہیں ان میں سے کچھ نبی ہیں کہ جن کے حالات ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں. 1,24,000 پیغمبروں کو تو شاید کسی کو اتنا نام بھی نہیں پتہ ہوگا، ان کے حالات بھی نہیں پتہ، صرف وہی جن کے ہمیں اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے نبی آئے. پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے گئے، وہ بھی کھلے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آئے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی ان کو حق کی طرف بلایا، نصیحت کی، لیکن ان کا بھی رویہ وہی رہا جو پہلے امتوں کا گزر چکا ہے، جو پہلے نبیوں کی امتوں نے ان کے ساتھ رویہ رکھا کہ انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تو لوگ تھے ہی گنہگار، وہ تو مجرم ذہنیت کے لوگ تھے. تو ان کا اس پاس بھی جب وہ حق آیا اللہ کی طرف سے، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ بے شک یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو یہ دیکھیے کہ ایسا کس طریقے سے یہ لوگ رویہ رکھا ہے انہوں نے انبیاء کے ساتھ. اب ہمارا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، کیا ہمارا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم انبیاء جتنے گزرے ہیں ان کی تعلیمات پر ہم سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں، یا ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا اور ہمارے عمل سمعنا و عصینا والے ہیں. یہاں پر ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی سمعنا و عصینا کہنے والوں میں شامل نہ فرمائے. تو اللہ رب العزت اس کام کو، یہ پڑھنے پڑھانے کو، اللہ اس تبلیغ کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اسی پر ہماری زندگی، اسی پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دے، ہماری آخری سانس پڑھنے پڑھانے میں ہی وہ صرف ہو. اللہ اپنے کاموں میں ہمیں مشغول رکھے، اللہ دنیاوی کاموں سے ہمیں ہٹا دے. جس چیز نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں گزشتہ جتنی قومیں گزری ہیں ان کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنا دے. اللہ اگر ہم پہلی ہماری زندگی جتنی بھی گناہوں میں گزری ہے، زمانہ جاہلیت میں گزری ہے، اللہ اس سب کو معاف فرما کر آگے ہمیں ہدایت کی روشنی سے نواز دے، کہ وہ اللہ سب پہ قادر ہے، وہ کتنوں کو ایسے کرتا ہے کہ وہ ہدایت سے
اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے، ہم آج تک ہم لوگ اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی میں لے آئے اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں سب دور فرمائے، ان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما دے۔ جو ہم پڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔